میرے بھائی، اگر دنیا میں کامیابی کے آپ خواہشمند ہیں تو اس کے لیے آپ کو دنیا کی شہرت، مال و دولت کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ اگر آپ اس کو ترجیح دیں گے تو آپ رستے کو چھوڑ دیں گے۔ یہ نہ ہو کہ آپ دنیا کی کامیابی حاصل کرتے کرتے آخرت کی جو کامیابی ہے اس کو آپ پس پشت ڈال دیں۔ اصل کامیابی دنیا کی اسی بندے کی ہے جس نے دنیا کے ساتھ ہی اپنی آخرت کو سنوار لیا۔ اور دنیا کی کامیابی کب ملتی ہے؟ جب بندہ اپنے رب کی رضا کے مطابق اپنے زندگی کو بسر کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے ان کو شوق سے کرتا ہے اور بھاگ دوڑ لگا کر کرتا ہے، تو اس طرح اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں کامیاب ہوں، وہ دنیا کا بدترین خسارے والا انسان ہے۔ مال دولت ظاہری طور پہ تو جس کے پاس دیکھیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا عزت والا بنتا ہے، اس کے پاس بڑا مال و دولت ہے، اس کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بنگلے ہیں، تو وہ عزت والا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے دیکھنے کا جو معیار ہے وہ یہ ہونا چاہیے، کیا اس کے پاس وہ دین ہے جو ہمیں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے؟ کیا ہے؟ اگر نہیں تو وہ اس کی جو گاڑیاں، بینک بیلنس، بڑے بنگلے جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہی ہے۔ میرے بھائی، محبت رسول اگر دل میں نہیں ہے تو سمجھ لیں ہماری زندگی جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ میری فرما بردار ہو، میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی میرے لیے دعا کرے، تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سکھائے۔ اور جس دل میں محبت رسول ہوگی وہ دل کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھائے گا۔ دل دکھانے والے بھی وہی ہوتے ہیں جن کے پاس دین کی سمجھ نہیں ہوتی، اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس بڑا پیسہ جی، بڑی گاڑیاں۔ میں کہتا ہوں کہ کنجر جو ہے نا، یہ ناچنے والے، گانے والے، ان کے پاس بڑا روپیہ ہے، بڑا پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن عزت نہیں ہے۔ عزت اسی کی ہے جس کے دل میں محبت رسول ہے، جس کے دل میں لوگوں کا احساس ہے۔ کسی کا حق مار کر اس نے پیسہ نہ کمایا ہو، کسی کو نقصان دے کر اس نے اپنی گاڑی نہ لی ہو، کسی کو نقصان دے کر اس نے بڑی کوٹھی جو ہے وہ بڑا گھر جو ہے وہ نہ بنایا ہو۔ آج تو لوگوں کی فطرت یہ ہے، لوگوں کا حق مار کر، مزدوروں کی مزدوریاں رکھ کر، پیسے کھا کر لوگ جو ہیں وہ بڑا بنگلہ بناتے ہیں، اوپر ماشاءاللہ لکھا دیتے ہیں۔ وہ ماشاءاللہ لکھانے کا کیا فائدہ ہے جب آپ نے کسی کا حق کھا کر یہ اتنا بڑا گھر بنا لیا؟ تو کیا فائدہ؟ فائدہ اس وقت ہونا ہے آپ چھوٹی سی کوٹھڑی میں رہ لیں، چھوٹے سے گھر میں رہ لیں، لیکن کسی کا حق نہ کھائیں۔ یہ ہے اصل دین جو ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اور اس دین کو چھوڑ کر جو کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دنیا کا بدترین خسارے والا انسان ہے۔ یہ میں بات پہلے کر چکا ہوں، دوبارہ رپیٹ کروا رہا ہوں کہ جو سب کچھ حرام حلال کی تمیز کو بھول کر مال و دولت کماتا ہے، گاڑیاں بناتا ہے، بنگلے بناتا ہے، اونچے اونچے محل بناتا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے جی، اس کے پاس بڑا پیسہ ہے جی، یہ اتنا خرچ کر رہا ہے جی، اپنے اوپر ہی کر رہا ہے۔ کسی کا حق کھا کر جتنی مرضی گاڑیوں میں گھومے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ دنیا کی عیش و عشرت جو ہے وہ 4 دن کی ہے، وہ ختم ہو جانی ہے۔ آخر اگر کوئی چیز رہنی ہے نا میرے بھائی، یہ بات یاد رکھنا، وہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب کا دین ہی رہ جانا ہے۔ اور جس دل میں محبت رسول ہوگی نا، وہ دنیا سے اگر ظاہری پردہ کر بھی جائے گا، قیامت تک اس کا نام زندہ رہے گا۔ بس ایک ہی بات یاد رکھیں، دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو جو ہے وہ پیوست کریں۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے، وہ دل جس دل میں
हुकूक अल्लाह का भी ख्याल रखा जाए और हुकूक अल इबाद का भी ख्याल रखा जाए। वो दिल नहीं कि जिसमें हुदूदुल्लाह को भी तोड़ा जाए और लोगों के हकूक जो हैं उनको भी मारा जाए, वो दिल अल्लाह का घर नहीं हो सकता। वो तो नफ्स का कैदी इंसान है, नफ्स का कैदी। तो नफ्स का कैदी जो इंसान है उसके लिए दुनिया चाहे जितनी भी हसीन बना दी जाए, जब आंख बंद होनी है, कब्र में जाना है, उसके बाद मामला जो है बड़ा सख्त है। ज़ाहिरी तो कहते हैं कि जब जाएंगे देखी जाएगी, ये बड़ा गलत जुमला है मेरे भाई। वो उस घर में जाने की तैयारी पहले से शुरू कर लो, खुदा के लिए हाथ जोड़कर कह रहा हूं। मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरत की तमाम मंजिलों में सबसे मुश्किल तरीन मंजिल कब्र है। जो कब्र से कामयाब हो गया, कल हशर में भी अल्लाह ताला उसे कामयाबी अता फरमा देगा। दीन को फॉलो करें। जितने औलियाए कामिलीन हुए हैं उन्होंने दीन को तरजीह दी है, अल्लाह और उसके प्यारे हबीब के हुक्मों को तरजीह दी है। उनकी दुनिया अगर नहीं भी बनी, ऐशो इशरत की जिंदगी नहीं भी गुजारी, लेकिन उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके अपना वक़्त गुजारा है। तो जिनका वक़्त इस तरह गुजरता है वो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक